الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اللہ کریم فرماتے ہیں اور ہم نے یقیناً انسان کو پیدا فرمایا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور اس کے جی میں آنے والے وساوس اور خیالات سے ہم واقف اور باخبر ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ جب دو لینے والے لیتے ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے، عن الیمین وعن الشمال قعید جو ہر انسان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے. ما یلفظ من قول اس طرح کی اس کے منہ سے ابھی کوئی بات نکلتی نہیں ہے. الا لدیہ رقیب عتید مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے جو فوراً دیکھ لیتا ہے. اس سے قبل کی کئی آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے انبیاء کو جھٹلانے والی مختلف اقوام کا مختصر تذکرہ فرمایا، اور اس سے پہلے منکرین آخرت کا ذکر تھا. انبیاء کو جھٹلانے والی اقوام کے مختصر تذکرے کے بعد اللہ کریم نے تلاوت کردہ آیت مبارکہ سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان تمام منکرین آخرت کو اس بات کا اقرار ہے کہ پہلی مرتبہ ان سب کو اللہ نے ہی پیدا فرمایا. تو کیا خیال ہے ان منکرین کا کہ ہم پہلی مرتبہ ان سب کو پیدا کر کے کہیں تھک گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی شان ان عیوب سے بہت بات ہے. یہ بھی نہیں اقرار ہے پہلی مرتبہ ہم پیدا بھی کر چکے ہیں، اور ان کے علاوہ ان سے کہیں بڑی اور کہیں نازک اور کہیں عمدہ چیزیں اور مخلوقات پیدا کر چکے ہیں. اس بات کا ان کو بھی اقرار ہے. اور تھکاوٹ، نیند، قوم، یہ کمزوریاں مخلوق کی خاصیت ہے، خالق کے اندر یہ خامیاں نہیں ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے ان کو انکار اس بات کا کیوں ہے؟ حالانکہ مخلوق کے اعتبار سے پہلی مرتبہ بنانا دوسری مرتبہ بنانے سے زیادہ مشکل ہے. دوسری مرتبہ بنانا زیادہ آسان ہے. پھر اللہ کے لیے ایسے الٹے سیدھے پاگلانہ تصورات کیوں پیش کرتے ہیں؟ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ تمام انسانوں کو ماننے والے ہو یا نہ ماننے والے، ان سب کو ہم نے پیدا کیا. اور علم اللہ کا اتنا وسیع ہے. قدرت کا تذکر تو گزر چکا. علم اللہ کا اتنا وسیع اور ہر چیز پر محیط ہے کہ ان کے نفس اور جی کے اندر، دل کے اندر آنے والے وساوس اور تصورات سے بھی اللہ واقف ہے. اور اس کے علاوہ اگلی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا کہ صرف اسی پر بس نہیں کہ ہم ان کے تمام احوال سے، اعمال سے، افعال سے واقف ہیں. اور قرب کے اعتبار سے اللہ کریم اتنے قریب ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. پڑھے لکھے لوگ ان باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں
خون کی سپلائی لے آنے اور لے جانے کے ساتھ 4 رگوں کا تعلق ہے. 2 وریدیں کہلاتی ہیں، 2 شریانیں کہلاتی ہیں. تو اللہ کریم نے ان میں سے ورید کا ذکر فرمایا. ورید یہ وہی ورید ہے جو شریان جس کا نام ہے. 4 شریانیں ہیں، ان میں سے 2 کا نام شریان ہے، 2 کا ورید ہے. یہ وہی ورید ہے. مفسرین کرام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ روح اور جان کے بگڑنے کا تعلق ان وریدوں کے ساتھ ہے. یہ وریدیں کٹ جاتی ہیں تو جان نکل جاتی ہے، روح باقی نہیں رہتی ہے. اسی لیے جانوروں کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے کہ وہ جب ان کی گردن پر چھری پھیرتے ہیں ان کی وریدیں اور شریانیں کٹ جاتی ہیں، جن کے بارے میں واضح ہے. جانور کو حلال کرنے کے لیے 4 نسیں 4 رگیں کاٹنی پڑتی ہیں. وہ یہی 4 رگیں ہیں، 2 وریدیں ہیں، 2 شریانیں ہیں. دل کو خون فراہم کرنے والی اور دل سے لے کر سارے جسم میں سپلائی کرنے والی، یہ ان 4 کا تعلق ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. شہر حبل الورید، حبل تو رسی کو کہتے ہیں، یہاں رسی سے مراد وہ ورید اور شریانیں ہیں، وہ نسیں ہیں. اتنا اللہ قریب ہے اور اتنا علیم ہے. دل کے اندر آنے والے وساوس سے بھی، خیالات سے بھی اللہ آگاہ اور واقف ہے اور اتنا قریب ہے. اس کے باوجود بھی اللہ نے اتمام حجت پوری کرنے کے لیے 2 رقیب اور عتید مقرر کر رکھے ہیں. رقیب کا معنی نگہبان اور عتید چوکس. ابھی انسان کے منہ سے بات اب نکلتی ہی ہے، اس کے جسم سے افعال صادر ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے، ناک کان آنکھوں سے کوئی کام ابھی ہو ہی رہا ہوتا ہے، اتنے چوکس سے فوراً نکل لیتے ہیں. اور اللہ اتنا مہربان اور اتنا کریم ہے بندوں کے حال پر. یہ جو 2 اس نے مقرر کر رکھے ہیں، دائیں طرف والے کے ذمہ ہے نیکیوں کا لکھنا. تو یہ اتنا چوکس ہوتا ہے جیسے ہی اس کو اس کی نیکی کا پتہ چلتا ہے وہ فوراً نیکی لکھ لیتا ہے. اور جب نیکی کر گزرتا ہے تو 1 کے بجائے 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے. اور جو گناہ لکھنے والا ہے، بدیاں لکھنے والا ہے، بائیں طرف والا، اللہ نے اس کو اس کے تابع کر دیا. اس کو امیر بنایا، اس کو مامور بنایا، اس کو حاکم بنایا، اس کو رعایا بنایا. اب وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا اس سے پوچھتا، اجازت دیتا ہے. اس نے گناہ کا ارادہ کیا، لکھ لوں؟ یہ کہتا نہیں ابھی نہیں. تو جب گناہ کی طرف چل پڑتا ہے تو پوچھتا ہے میں گناہ لکھ لوں؟ تو چل پڑا. کہتا نہیں ابھی نہیں لکھنا. گناہ کر گزرتا ہے. اب وہ پوچھتا تو گناہ بھی کر گزرا، اب امیر صاحب تم فرما دیجیے میں لکھ لوں. کہتا نہیں ابھی بھی ٹھہرو، ابھی بھی ٹھہرو. ایک روایت میں یہ بھی آیا، میں نے پڑھا ہے، ابھی بھی ٹھہرو. ہو سکتا ہے یہ فوراً توبہ کر لے. اور جب ایک متعینہ وقت تک وہ انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے امیر صاحب اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی، اب لکھ لو اس کا گناہ. تو اب وہ مجبور ہو کر کہتا ہے اب لکھ دو، مگر ایک کا 10 نہیں. یہ مہربانی اور کرم نوازی کس کی ہے بولو؟ اللہ کی ہے. کیونکہ یہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، کر سکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ نے یہ مادہ ہی نہیں رکھا. جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، جس کام سے اللہ منع کرتا ہے اس سے وہ باز رہتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی مہربانی اور کرم نوازی ہے. اور پھر اللہ نے آگے ایک کھاتا اور کھول رکھا ہے.
لکھنے کے بعد بھی اسی دن، اگلے دن، اگلے دن، اگلے دن، 10 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد، سال بعد، 90 سال بعد بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جو دل کے اندر گناہ کا کھانا لکھا ہے، وہ کتاب کے اندر لکھا وہ سارا مٹا دو۔ اللہ نے وہ سیاہی ہی ایسی رکھی ہے کہ وہ دھل جاتی ہے۔ اور جب بندہ گناہ کر کر کے اپنی ساری کتاب کو سیاہ کر دیتا ہے، اپنے سارے دل کو سیاہ کرتا ہے، پھر بھی خیال آتا ہے، تصور آتا ہے، توبہ کرنے کی طرف بڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اب یہ اس کے سارے کے سارے گناہ مٹا کر اس کے گناہوں کی کاپی کو بالکل صاف کرو، پورا ورق باقی رکھو اور نیکیوں کا کھاتا بھر دو۔ تو دوستو صرف یہی نہیں ہے کہ گناہ مٹ جاتے ہوں، نیکیاں نہیں مٹتی ہوں، بہت سارے برے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں بھی مٹ جاتی ہیں۔ جیسے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے شرک اور ریا، شرک اور ریا یہ تو نیکی کو قریب آنے ہی نہیں دیتے۔ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کی، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا، وہ تو اللہ کے ہاں نیکی کیا الٹا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ نیکیاں جو خالص اللہ کے لیے کی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہو، اخلاص کے ساتھ کی ہو، شرک اور ریا اس میں شامل نہ ہو، تو ان نیکیوں کو بھی ایسے برے اعمال ہیں جو کھا جاتے ہیں۔ جیسے احادیث مبارکہ میں غیبت کے بارے میں فرمایا، حسد کے بارے میں فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایسے ہی بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو نیکیوں کا پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکی کرنا ہی بہت مشکل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نیکی اگر اللہ کی توفیق سے کر بھی لی تو اس کو بچانا بہت مشکل ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تو بہت زیادہ کریم اور مہربان ہے، اور فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جیسے ہی اس کی زبان سے لفظ نکلتا ہے نیکی کا ہے یا بدی کا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے، اس کے جسم سے اعمال صادر ہوتے ہیں وہ فوراً لکھ لیے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان بے فکر جس طرح ہے اس طرح ہی آزاد نہیں ہے، اس کو ہر کام، ہر قول، ہر فعل اور ہر عمل بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، یعنی قدم قدم پھونک کر اٹھانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر طرف نیکیوں کو کھا جانے والی آگ بچھی ہوئی ہے، گناہوں میں پھنسا دینے والی آگ بچھی ہوئی ہے، کہیں اس کی نیکیوں کو جلا نہ دے، کہیں اس کے جسم کو جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ اللہ کریم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔